بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بچے کو کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ کھجور سانس کی بیماری کو بھی دور کر دیتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء کے وقت 3 کھجوریں کھائیں۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابال کر اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے بچے کو پلائیں۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ الٹی متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لو، فوراً آرام آ جائے گا۔ کڑوے بادام کبھی مت کھائیں، آنکھوں کی بینائی کم ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت و تندرستی کی نشانی ہے۔ پودوں کے گملوں کے اندر کبھی کبھار ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں پیدا ہوتے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کیا کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ نمک زیادہ استعمال کرنے سے نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ جو لوگ آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا فائدہ مند ہے۔ جو عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو وہ لوگوں کے لیے تفریح کی چیز بن جاتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو ساری زندگی بہترین رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کی تیل سے مالش کر کے سویا کریں۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، جوان نظر آؤ گے۔ چہرے پر جھریوں والی عورت چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگائیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو شہد لگا کر مساج کرو۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہونے لگتا ہے۔ انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی سے بلغم خارج کرتا ہے۔ جگر کے مریض کالے چنے ضرور استعمال کریں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہنے لگے تو میتھی کے بیج کھائیں۔ کھانسی اور دمہ کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ کالی مرچ کھانے میں ضرور استعمال کرو، آپ کو سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ جسم میں خون جمنے نہیں دیتی۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہترین ہے۔ اگر سگریٹ کی عادت چھوڑنی ہے تو لیموں چکھتے رہا کریں۔ لیموں چکھتے رہنے سے سگریٹ کی عادت چھوٹ جائے گی۔ معدہ تندرست رکھنا ہے تو 1 سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں۔ بھنے ہوئے چنے اور امرود مثانے کی کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ سفید آٹا معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح، دوپہر اور شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صبح بیدار ہونے کے بعد گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ کالے انگور کھایا کرو، اس سے آپ کا رنگ ہمیشہ سفید رہے گا۔ انگور گردوں کے امراض کے لیے مفید ہے۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے؟ کیلا ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، دبلا پن ختم کرتا ہے،
مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگاؤ، داغ دھبے نہیں پڑیں گے اور چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہونے لگی ہے تو ان کو نہار منہ دودھ کے ساتھ سونف کا استعمال کراؤ، بڑھاپے میں بھی نظر تیز ہوگی۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ دل ہمارے بدن کا وہ واحد حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ اگر آپ روزانہ 1 گلاس انار کا جوس پی لیں تو آپ کی جلد کیل مہاسوں اور دانوں سے پاک نظر آئے گی۔ تھوڑی سی سونف لے کر اسے بھون لیں، اس میں اتنی ہی مقدار میں مصری شامل کر لیں۔ ہر کھانے کے بعد 1 چمچ کھائیں، انشاءاللہ پیٹ کا اپارہ، گیس اور قبض سے نجات ملے گی۔ نظر بھی عقاب کے جیسی تیز ہو جائے گی۔ ضرورت سے زیادہ محنت آپ کی کارکردگی نہیں بڑھاتی بلکہ آپ کو تھکا دیتی ہے، اس لیے خود کو بھی وقت دیا کریں، دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ بالوں کو بلیچ کرنا بالوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار بلیچ کروانے سے بال مزید تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عورت کو حمل ٹھہر جانے کے بعد الٹی یا قے آنے کا مسئلہ ہو تو سونف والا پانی استعمال کریں۔ بطخ کے انڈے کھانے سے آپ دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ پستہ کھانے سے معدہ تندرست ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں ان کو پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے، نافرمان ہے، تو اس کو چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سونپ دیا کریں، جلد ہی عقل مند ہو جائے گا۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ۔ لیموں، کھیرا، بند گوبھی کے پتے۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے موٹاپے میں کمی لاتا ہے۔ بکری گھر میں پالنے سے آپ میں صبر آ جائے گا اور دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور سے کمزور بندہ بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا گلا بیٹھ جائے تو وہ سونف کا دانہ چوس لے، انشاءاللہ آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دیں ورنہ ان کے مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اگر سینے کی بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجوریں کھایا کریں۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے خشکی دور ہوتی ہے اور دماغ کی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان خود کے لیے بھی بہترین سوچنا بند کر دیتا ہے۔ کھڑے ہو کر چیزیں کھانے سے انسان دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں، آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ انتقال کے دن قبر کھودنے محلے کا غریب آدمی آتا ہے، جبکہ شادی کے دن الگ کھانا امیروں کے لیے سجتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سوئیں، مچھر قریب نہیں آئیں گے۔ انجیر دودھ کے ساتھ کھائیں، جسم موٹا ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں سیب ڈال کر صبح نہار منہ پی لیا کرے، چہرے پر خوبصورتی اور چمک آ جائے گی۔ جب کسی کے پیٹ میں رسولی ہو تو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑو، داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ میں شہد ملا کر چہرے پر لگاؤ، آپ کا چہرہ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن
میں خود فریادی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پر وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ شخص جس نے آزاد آدمی کو بیچ کر قیمت کھائی، تیسرا وہ شخص جس نے مزدور کی محنت نہ دی، کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو 2 کام لازمی کریں، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ نمبر 2، آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کریں، کیونکہ رب کریم فرماتا ہے، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزاریں بلکہ آپ خود ہی اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا خون کی کمی کی علامت ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کی امراض، نظر کی کمزوری، شوگر اور گردوں کی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کرتا ہے۔ دنیا کے ہر شخص کے ساتھ مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ یہی قانونی فطرت ہے۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کھجور خون پیدا کرتی ہے، چند ماہ ضرور استعمال کریں۔ نہار، منہ، بادام، کشمش دودھ کے ساتھ کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تمہاری ہر دعا قبول ہوگی اگر تم اپنے پیٹ میں لقمہ حلال کے سوا کچھ نہ ڈالو گے۔ سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد لونگ کھا لیا کرو۔ خواب میں دان دیکھنا عمر طویل اور عمر پانے کی نشانی ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو مچھلی کے سر کے ٹکڑے کاٹ کر ہلکا سا مرچ مسالہ ڈال کر اس کا سوپ بنا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ دودھ میں گڑ ملا کر نہ پئیں، دودھ کے ساتھ ترش چیزیں نہ کھائیں۔ کھیرا، کھچڑی اکٹھے مت کھائیں ورنہ بیمار ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک خصوصی دعا ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، تو ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا رکھا ہے۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سفید چنے بھی شوگر کو کم کرنے میں معاون ہیں۔ روزانہ نہار، منہ، کشمش کھانے سے کوئی بیماری آپ کو نہیں لگتی۔ واک کے دوران چیونگم چبانے سے دل کی دھڑکن بڑھنے سے روکنے اور کیلوریز کو جلانے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کی طرح اچھے اخلاق بھی تقسیم فرماتا ہے سب کو، لیکن اخلاق حسنہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو اس کی ذات و لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا کہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے، اور اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور تم سے لے بھی سکتا ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ پاؤں میں سوجن آنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ سر پر دانے نکل آئیں تو دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جائے بیماری آنے کی نشانی ہے۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محتاجی اور غریبی 5 چیزوں سے آتی ہیں: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے، دانتوں سے ناخن توڑنے سے، فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔
نیم کے پتوں والے پانی کے ساتھ نہانے سے آپ کی اسکن بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے گی۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے وہ جان لے کہ اس کے اندر سے بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں کے پانی سے بال دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ صبح ہمیشہ جلدی جاگ جایا کرو، آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کرو۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کریں۔ شہد اور انجیر کھانے سے آپ کے بدن کے اندر کی سستی پیدا نہیں ہوتی۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے دودھ میں کشمش ڈال دیں، دودھ فوری گاڑھا ہو جائے گا۔ اگر پاخانہ کرتے وقت پیٹ میں درد ہونے لگے تو گردے خراب ہونے کی علامت ہے۔ چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پی لینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ دہی اور شہد ایک ساتھ صبح کے وقت کھا لیں، موٹاپے سے جان چھوٹ جائے گی۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو، 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجودہ قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ زیادہ دیر عورتوں کے پاس رہنے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا نہار منہ استعمال کریں۔ ہڈیوں میں درد ہو یا پھر جوڑوں میں یا کمر میں درد ہو تو دودھ میں ہلدی ملا کر پی لیں، آپ کی جوڑ ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ اس سے لٹکا ہوا پیٹ بھی اندر چلا جائے گا۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ نہار منہ کھجوریں دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کے لیے لاؤ تو اس طرح دو کہ جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ وعدہ صرف اس وقت کریں جب آپ کے اندر اس کو پورا کرنے کی صلاحیت ہو۔ ہفتے میں 1 بار پانی میں ہلدی ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ صاف رہے گا، وزن کم ہوگا، جسم کی بیماریاں دور ہوں گی۔ شام کو زیادہ مسالے دار گوشت صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ جسمانی کمزوری کا شکار لوگ روزانہ نہار منہ کھجوریں کھائیں، چند دنوں میں ہی صحت بحال ہونے لگ جائے گی، جسم طاقتور ہو جائے گا۔ کھیرا کھانے والے انسان کو سانس پھولنے کی بیماری نہیں ہوتی، چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ بڑی الائچی چبا کر کھانے سے الٹی کی شکایت نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو بڑی خلیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ خون کی کمی کی وجوہات ہو سکتی ہیں، جبکہ سر چکرانے، تھکاوٹ اور کمزوری، جلد کی رنگت، سر درد ہونا، بلڈ پریشر تیز ہونا، پسینے کا اخراج دیگر نمایاں علامت ہیں۔ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انار کے رس کا استعمال کریں اور گاجریں زیادہ کھائیں۔ اپنی زندگی کو بڑھانا ہے تو آٹا گوندتے وقت روٹی میں نمک کا استعمال کم کر دو، کچی سبزی کھایا کرو، آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کر لو، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ کچا انار روزانہ کھانے سے کھانسی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ تمباکو نوشی سے گردوں کے کینسر کا خطرہ 40% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمباکو نوشی سے خون کی شریانوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جس سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسروں کو گناہوں کے راستے پر مت لگا دیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں اس کے فعل کا گناہ بھی آپ پر ہوگا۔ دانتوں کو مضبوط اور صحت مند رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کیا کریں اور صبح شام ورزش کیا کریں۔ برش صاف کرنے کے لیے
گرم پانی ایک برتن میں لے کر تھوڑا سا شیمپو شامل کر کے اس میں تھوڑی دیر کے لیے برش بھگو کر رکھ دیں، پھر پرانے ٹوتھ برش سے دانتوں کو اچھی طرح صاف کریں۔ البتہ لکڑی کا برش کو اس طرح صاف نہیں کیا جا سکتا، اس صورت میں آپ دوسرا برش خرید لیں۔ پیاری ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ٹوٹکے پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔